سب سے اہم معاملات کیا ہیں عید کی تیاری میں؟ مہندی لگوانا، چوڑیاں پہننا اور یس پارلر، آئی بروز، تھریڈنگ اینڈ آل. لیکن فیصل پتہ ہے عید کی تیاریاں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن پہلے کی نسبت اب اگر آپ کمپیئر کریں تو خواتین سیلون نہیں جاتی ہیں فیشیلس کے لیے. اب وہ جو ایستھیٹیشینز ہیں، ڈرماٹولوجسٹ ہیں، وہ جو اسپاس بنے ہوئے وہ وہاں پر ان کی پریفرنس ہوتی ہے کہ ہم وہاں جائیں. اس سال اسپیشلی خواتین جو کہ عید سے ہفتے پہلے ہی سیلونز جایا کرتی تھیں اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے، مختلف پیکیجز لیا کرتی تھیں. پتہ نہیں اس بار جو خواتین کا جو رجحان دیکھنے میں آیا ہے وہ آیا ہے ایستھیٹک کلینکس کی طرف زیادہ، کیونکہ بڑھتے جلدی مسائل کے حل کے لیے ان کا علاج بھی بڑا ضروری ہے کہ بندہ میک اپ کر کے تو چھپا سکتا ہے، بٹ اسکن تو وہ اسکن تو آپ کی اگر خراب ہے تو خراب ہے. تو پھر اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو ہم نے بلائی ایک زبردست سی ڈاکٹر، ایستھیٹک ایکسپرٹ ہیں، ڈاکٹر صنم کاظمی اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صنم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو جی. سب سے پہلے تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ. لگ رہا ہے صحیح والی ڈرماٹولوجسٹ ہونی، یہ ان کے پاس جائیں دیکھ لیں آپ ڈاکٹر صنم بیٹھی ہیں. جب تک ڈاکٹر خود اچھا نہ ہو نا پھر دل وہیں پہ جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی اپنی اسکن کیسی ہے وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس بار اسپیشلی پہلے کی نسبت سیلونس جانے کی جگہ خواتین جو ہیں وہ کاسمیٹکس کی جگہ اسٹیٹکس کے پاس آ رہی ہیں، ڈرماٹولوجسٹ کے پاس آ رہی ہیں. فیشیلز، ہائیڈرا فیشیلز، مائکرو نیڈلنگ اور پروفائلو اور اس طرح کی ٹریٹمنٹس کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے. آپ بھی ایسے ہی سمجھتی ہیں؟ بات صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ایستھیٹک میڈیسن جتنی ایڈوانس ہو گئی ہے تو جتنا لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے دیٹ دس کین برنگ اے پرماننٹ چینج ٹو دیئر اسکن، ٹو دیئر گلو، ٹو دیئر اینٹی ایجنگ. سو دے موسٹلی پریفر ٹو کم ٹو دا ایستھیٹک بیکاز کیونکہ ایک بیوٹیشین یا سیلون میں جو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں وہ ایک سرٹن لیول تک، ان کی نالج ایک سرٹن لیول تک ہوتی ہے. They can treat you very superficially, they can cover your pigmentation with the makeup, but what if you take off the makeup, you see the pigmentation afterward. تو وہی آپ کا ریئل فیس ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کا کانفیڈنٹ کم ہو جاتا ہے. کسی کو ایکنی اسکارز ہیں، کسی کو ورنکلز ہیں، تو آفٹر دا when the beautician do the makeup they can cover it temporarily, but when they take off the makeup تو پھر وہ ان کا کانفیڈنٹ لیول بہت کم ہو جاتا ہے. That's why they want to come to the aesthetic doctor کہ وہ ان کو پرماننٹلی ٹریٹ کریں. جیسے کسی کے ہیئر گروتھ ہے بہت زیادہ فیس پہ، ٹھیک ہے آپ ویکس کرواتے ہیں پارلرز میں جا کر، نو ڈاؤٹ دے آر ڈوئنگ دیئر امیزنگ جاب، بٹ دس ناٹ اے پرماننٹ سولوشن. یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے کسی چیز کا. جتنا آپ لائف ٹائملی ایک ویکس پہ خرچ کرتے ہیں، اگر آپ ہیئر ریموول ریزر پہ خرچ کرتے ہیں تو ان 1 year with 12 session you totally get permanent hair removal. اسی طرح بچیاں ہیں ان کو ایکنیز ہیں تو دے آر ویری مچ ان کا کانفیڈنس لیول کم ہو جاتا ہے تو دے وانٹ ٹو ریموو دا ایکنی اسکار، سو دیٹس وائی دے وانٹ ٹو کم ٹو دا ایستھیٹک ڈاکٹر فار پرماننٹ سولوشن. ویسے ڈاکٹر صاحب اس بار جب آپ کے پاس جو پیشنٹس یا کلائنٹس آپ کے آ رہے تھے ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ ہائیڈرا فیشیل تھی زیادہ؟ کون سی ایسی ٹریٹمنٹس تھیں جو بہت ان رہی ہیں تھرو آؤٹ اس رمضان اور عید کے حوالے سے؟ اٹس موسٹلی دا ہائیڈرا فیشیل اینڈ دا اسکن بوسٹر ٹریٹمنٹ. لوگ چاہتے ہیں ہماری اسکن ریڈینٹ لگے، یوتھفل لگے، ورنکل لیس لگے، بیکاز ود دا ایج آپ کے ایجنگ آتی ہے، پگمنٹیشن آتی ہے، اسپاٹس آتے ہیں، تو لوگ چاہتے ہیں ہماری اسکن وداؤٹ میک اپ بھی بہت یوتھفل، برائٹن اور فریم اور ایک ایون ٹون لگے. تو دے آر گیٹنگ لاٹ آف وائٹامن انجیکشن، ملٹی وائٹامن، ہائیڈرا فیشیل اینڈ ایون دا اسکن بوسٹر اینڈ دیر مینی ملٹی ادر ٹریٹمنٹ ٹو ٹریٹ دا اسکن. اچھا ایک امپورٹنٹ سوال یہ کہ جتنی خواتین آتی ہیں کیا مرد حضرات بھی اتنے ہی تشریف لاتے ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، بیکاز مین کان کا مرد تو بالکل میک اپ سے بھی کور نہیں کر پاتا. نارمل جو ایک مرد ہے وہ میک اپ سے بھی کور نہیں پاتا. ان کو ایکنی اسکارز ہیں، ان کو پگمنٹیشنز ہیں، کوئی ڈسکلریشن ہے یا ڈارک آئی سرکلز ہیں، تو ان کا کانفیڈنٹ لیول بڑا کم ہو جاتا ہے. آفیسز میں کام کرتے ہیں، دے لوگ تھکے لگتے ہیں ڈارک سرکل کی وجہ سے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹریٹمنٹ ہے. ہم آئی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جیل پروز ہو گئے، پالی نیوکلیوٹائڈز ہو گئے، ایکزوسومز ہو گئے، تو وہ کافی حد تک کم ہے. اور ایکنی اسکارز ہو گئے اس کے لیے ملٹیپل لیزرز ہیں، پیلز ہیں. ناٹ وی ٹریٹ دیم سپرفیشلی بٹ وی ٹریٹ دیم انرلی. ان کی میڈیکیشن بھی کرتے ہیں اور ان کو ٹریٹمنٹس اور ٹیکنیک سے ان کے وہ اسکارز اور پگمنٹیشن بھی کم کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صنم پھر اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ جیسے پہلے ایک ٹرینڈ ہوتا تھا only the women, the men's saloon as well, they were running after that. تو آہستہ اویئرنیس لوگوں میں یہ آ رہی ہے کہ بھائی rather than just going for a
डे ऑफ कि जी हम एक दिन अच्छे लगे, 2 दिन अच्छे लगें, हम एस्थेटिशियंस के पास जाएं सो दैट हम उसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल सकें. सो एक अवेयरनेस आती जा रही है. डू यू एग्री टू दैट? स्पेशली जो मेल्स में है वो हेयर फॉल, मेल हैव मोर कंसर्न अबाउट द हेयर फॉल, तो मोस्टली दे कम फॉर द हेयर फॉल. आप सैलून में जाते हैं, वो आपको शैम्पू ट्रीटमेंट देते हैं, बट व्हाट इज़ द इनर कॉज of the hair fall, that's only a doctor can define, and they can give you the medicine. So mostly male come to us for PRPs. There are multiple PRP along with hair exosomes. We give a red light therapy. तो उसके रिजल्ट बहुत, अगेन अगर बहुत ज़्यादा बॉल्डनेस और गंजापन आ रहा है तो वी गो फॉर हेयर ग्राफ्टिंग और हेयर ट्रांसप्लांट. तो यस, मेंस आर कमिंग बिकॉज ये मेन मोस्टली आर मोर कॉन्शियस अबाउट द हेयर. ऐसा क्योंकि आप मौजूद हो, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मैन एंड फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट मैन, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ द बॉल्डनेस? उनका जो बाल गिर रहा है, कुछ लोग कहते हैं जी स्ट्रेस है, कुछ लोग कहते हैं जी ये तो हमारी जीन में है. सो वो मुख्तलिफ कॉजेज़ क्या होते हैं? कैन वी प्रिवेंट देम? देयर आर मल्टीपल कॉजेज. एक तो हेरिडिटी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है मेल्स का, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हेयर फॉल. यस, अटेंशन कैन बी कॉज ऑफ दैट, डिप्रेशन कैन बी कॉज ऑफ हेयर फॉल, और तो उसके मल्टीपल कॉज है. दैट्स ओनली अ सर्टिफाइड डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक कैन डिफाइन कि उसके रूट कॉज क्या है, उसको ट्रीट किस तरह किया जाए. कुछ बॉल्डनेस ऐसी होती है दैट कांट बी रिवर्सिबल. बेसिकली इसकी वजह ये होती है कि हमारे जो पीछे क्राउन एरिया है उसकी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है. तो जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है तो वहाँ ग्रोथ फैक्टर नहीं होता, तो हेयर फॉलिकल ग्रोथ नहीं करते. देन व्हाट वी डू, वी गिव अ PRP कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा जिसमें ग्रोथ फैक्टर इनरिच होता है, तो उससे हेयर फॉलिकल की ग्रोथ बढ़ जाती है. बट दैट्स ऑल्सो इन अ सर्टन केसेस. पर अगर कंप्लीट बॉल्डनेस है दैट्स ओनली बी ट्रीटेड विद हेयर ट्रांसप्लांट. अच्छा, सेम गोज़ विद द लेडीज़, मतलब जिस तरह से मर्दों का है उसी तरीके से ख़वातीन का भी, क्योंकि ख़वातीन में भी आजकल बाल उतरने की काफ़ी इश्यूज़ हैं ना. अगर कंप्लीट हेयर लॉस है दैट कैन ओनली बी ट्रीटेड विद हेयर ट्रांसप्लांट. बट अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, गेट अटेंटिव, आप डॉक्टर्स के पास आएँ, अपना ट्रीटमेंट कराएं, इट कैन बी रिवर्सिबल. बट वी ऑल्सो सी द लैब्स. एक लेडी में एक हार्मोनल चेंजेस हैं, T3 है, T4 है, हार्मोनल चेंजेस, उसकी वजह से ये चीज़ें एक ब्यूटिशियन डिग आउट नहीं कर सकता, फाइंड आउट नहीं कर सकता, जो एक सर्टिफाइड डॉक्टर कर सकता है. तो यही वजह है कि लोग ज़्यादा अब एस्थेटिक डॉक्टर्स के पास आते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हैं, और आजकल हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है. बिकॉज आई बिलीव कि everyone is a hero or heroine in their own life, and they want to look celebrity in their own life, so that's why they come to the beauticians. Yes, absolutely. Thank you. कि there is no harm in it. जो आपको अल्लाह ताला ने दिए फीचर्स, हाँ उनका बिल्कुल ही चेंज ना करें, बट अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. Thank you so much, Dr. Sanam. It was a pleasure hosting you, and advance ईद मुबारक. अगर कल ईद हो जाती है, परसों हो जाती है, तो उसके लिए भी ईद मुबारक. बहुत शुक्रिया. तो जनाब, इस ईद पे इट्स सो हार्टनिंग टू सी पीपल अपने लोगों जो हैं अपना ख्याल रख रहे हैं. जी ब्यूटिशियंस हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बट अगर आप ये समझते हैं कि जी 1-2 दिन नहीं, मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, इसका मतलब है कि भाई अवेयरनेस आ रही है. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.